جشن میلاد کے مسئلے کو لوگوں نے اس انداز سے بنا کر پیش کر دیا ہے کہ گویا ایمان اور کفر کے درمیانی مسئلہ ہو۔ ایک عام آدمی ڈرنے لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے ان تمام باتوں میں حصہ نہ لیا تو میرا ایمان ہی کہیں سلب نہ ہو جائے، میں پیغمبر علیہ السلام کے گستاخوں میں اور نہ ماننے والوں میں کہیں شامل نہ ہو جاؤں۔ لوگ اس ڈر کی وجہ سے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ واعظین اور لوگ اس کو اس انداز سے بڑھا چڑھا کر بلا وجہ کی غلط دلیلوں کے ساتھ مبالغہ آرائی کے ساتھ لوگوں کو اکساتے ہیں۔ اگر ہر ایک آدمی کو اس بات پر غور کرنا چاہیے، ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ اگر یہ چیز اتنی ہی اہم تھی اور ذرہ برابر بھی ان چیزوں میں اگر ایمان کی ترقی کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو کیا پیغمبر علیہ السلام خود اس چیز کو امت سے دور رکھتے؟ میرا سوال ہے ان تمام لوگوں سے۔ بلکہ اگر اس کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان کی ترقی کا مسئلہ ہوتا، اضافے کی کوئی صورت ہوتی، اس کی وجہ سے کوئی درجہ مومن کو ملنے والا ہوتا تو پیغمبر علیہ السلام تو خود اس کا طریقہ بتا کر جاتے، اس دن کی طرف لوگوں کو راغب کر کے جاتے، خود اس کے تمام اصول اور ضوابط طے کر کے جاتے۔ تو کیونکہ پیغمبر علیہ السلام سے زیادہ ایمان کا حریص اور کون تھا؟ ایمان کی ترقیات کو اور کون چاہتا تھا؟ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانثار صحابہ کی جماعت ہے کہ جنہوں نے عشق کا وہ انداز پیش کیا ہے، محبت اس انداز سے پیش کی ہے کہ جس کو کوئی آدمی بھی کبھی بھی نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے، نہ عبادت میں پہنچ سکتا ہے، نہ عشق مصطفیٰ میں پہنچ سکتا ہے، نہ اطاعت میں پہنچ سکتا ہے، کہ ان کی مثال قرآن حکیم نے دی ہے۔ تو ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ صحابہ ہم سے عشق میں کم تھے، محبت میں کم تھے؟ یہ دھوکہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ ذرا ان کے جلوسوں کا اور ان لوگوں کا ذرا جائزہ تو لیں۔ ڈی جے بج رہے ہوتے ہیں، کھلے عام دیکھا جا سکتا ہے، ڈی جے بج رہے ہوتے ہیں، اس میں میوزک ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کا نام اس میں لیا جا رہا ہوتا ہے، یہ الگ بے ادبی ہے، اور اس پر ناچ رہے ہوتے ہیں، اس پر عجیب انداز سے کرتب دکھا رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں یہ عشق نبی ہے۔ عورتوں کو مجموعوں میں آنے کی کھلی اجازت ہوتی ہے اور ان کے ساتھ بے حیائی ہو رہی ہوتی ہے، غلط اشارے ہو رہے ہوتے ہیں، اور کہا جاتا ہے عشق نبی ہے۔ رزق کو ناقدری کے ساتھ لٹایا جا رہا ہوتا ہے، پھینکا جا رہا ہوتا ہے، کہا جاتا ہے عشق نبی ہے۔ ہر فرض نماز چھوڑی جاتی ہے، راستے بلاک کیے جاتے ہیں، نہ مریضوں کا خیال کیا جاتا، نہ راہگیروں کا کیا جاتا، نہ کسی ضرورت مند کا خیال کیا جاتا، کہا جاتا ہے کہ عشق نبی ہے۔ کیک پر کلمہ لکھ کر پیغمبر علیہ السلام کا مبارک نام لکھ کر چھری سے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے عشق نبی ہے۔ ذرا جائزہ لیجئے ان ٹرکوں کا اور ان گزرنے والی گاڑیوں کا جن پر پیغمبر علیہ السلام کا نام لکھ کر کچھ فلیکسی اور بینر لگائے گئے ہوتے ہیں، ان پر پیر لٹکائے بیٹھے ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے عشق نبی ہے۔ اگلے دن کا ذرا جائزہ لیں کہ اگلے دن وہ جھنڈیاں جو روڈ پر لگی ہوتی ہیں، جو ٹرکوں پر لگی ہوتی ہیں، جو سواریوں پر لگی ہوتی ہیں، جو بچوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں، وہ روڈ پر پڑی ہوتی ہیں، پیروں میں آ رہی ہوتی ہیں، دھول میں اٹ رہی ہوتی ہیں، ان کا حال خراب ہو رہا ہوتا ہے، اور ان پر جو ہے مبارک اس میں مبارک لکھا ہوتا ہے، کلمہ لکھا ہوتا ہے اور عشق نبی کہا جاتا ہے۔ واہ رے عجیب ہے یہ عشق نبی۔